ہارٹ ہو گیا، ملتا نہیں، نماز جانے والی، پانی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ تیمم تو تھا نہیں اس وقت. اللہ نے کہا عائشہ کو کچھ نہ کہو، فتیمموا صعیدا طیبا، تیرے ہاتھوں کو مٹی پھیر لو، اللہ تمہیں تمہاری امت کو وضو کا ثواب عطا کر دے. تیمم بھی نبی کو ملا، باقی کسی نبی کو نہیں ملا. اور سنو نبی کی خصوصیت یہ ہے، اللہ نے پوری دنیا کی زمین کو نبی کے لیے، نبی کی امت کے لیے سجدہ گاہ بنا تھا. مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، نبی کے ماننے والوں کے لیے، قرآن کے ماننے والوں کے لیے پوری دنیا کی سرزمین کو سجدے کی جگہ بنا دیا. پہلے ایسا نہیں تھا. نماز پڑھنی ہو جناب کی عبادت خانے میں جانا ہوگا، وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے. لیکن یہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت رکھی، محبوب تیرا امتی جنگل میں نماز پڑھے گا قبول کروں گا، دشتوں پہ ہوا میں نماز پڑھے گا قبول کروں گا، ریگستان میں نماز پڑھے گا قبول کروں گا، پانی پہ چلتی کشتی پہ نماز پڑھے گا قبول کروں گا، ادھر کی وجہ سے گھر پہ نماز پڑھے گا قبول کروں گا، دکان و بازار میں نماز پڑھے گا قبول کروں گا. اس لیے کہ پوری دنیا کی سرزمین کو، پوری دنیا کی زمین کے پاک حصے کو نبی کی امت کے لیے، نبی کے ماننے والوں کے لیے توجہ لگتا ہے آپ کی نہیں ہے. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ نبی کے ماننے والوں کے لیے اللہ نے پوری دنیا کی زمین کو سجدے کی جگہ بنا دیا. ہاں جو نبی کا نہ ماننے والا ہو، جو نبی کی امت میں سے نہ ہو، اس کے لیے زمین آج بھی سجدے کی جگہ نہیں. اس کا سجدہ تو ٹھیکری کے بغیر ہوتا نہیں، کاغذ کے بغیر ہوتا نہیں، کسی پتھر کے بغیر ہوتا نہیں. وہ کہتے ہیں یہ پاک نہیں، یہ جگہ بھی پاک نہیں، وہ بھی پاک نہیں. یہاں تک کہ حرم کی سرزمین پر بھی وہ پتھر رکھ کے پڑتا ہے کہ جناب یہ پاک نہیں. بات یہ نہیں کہ وہ زمین پاک نہیں، بلکہ اللہ نے تیری ناپاک پیشانی کو اپنے حرم کی پاک زمین پر لگنے نہ دیا، اور دنیا کو بتا دیا ہے نبی کا جو امتی ہوگا، جو مومن ہوگا، جو مسلمان ہوگا، جو قرآن کو ماننے والا ہوگا، اس کے لیے اللہ نے پوری دنیا کی زمین کو سجدے کی جگہ بنا دیا. اور جو نبی کا امتی نہیں اس کے لیے یہ ہے بھی نہیں. اور دیکھو نبی کا امتی نہیں ہے اسی لیے زمین پہ سجدہ نہیں کرتا. سمجھ آئی؟ نبی بھی اللہ نے خصوصیت رکھی، پوری دنیا کی سرزمین کو اللہ نے نبی اور نبی کی امت کے لیے سجدے کی جگہ بنایا. یہ خصوصیت بھی اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خصوصیت بھی دی. ہر نبی کو معراج ہوئی ہے لیکن سب کو معراج زمین پر کرائی ہے. حضرت نوح کو معراج ہوئی ہے لیکن کشتی میں کرائی زمین پر. حضرت موسیٰ کو معراج ہوئی ہے، طور پہ کرائی یعنی زمین پر. حضرت ابراہیم کو بھی معراج ہوئی ہے آپ میں نارے نمرود میں، لیکن وہ بھی زمین پر. حضرت اسماعیل کو بھی معراج ہوئی ہے چھری کے نیچے، وہ بھی زمین پر. حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی ہے کنویں میں، وہ بھی زمین پر. حضرت یوسف کو بھی معراج ہوئی ہے قید خانے میں، وہ بھی زمین پر. حضرت عیسیٰ کو بھی معراج ہوئی ہے محاصرے میں، وہ بھی زمین پر. جس نبی کو بھی معراج ہوئی ہے زمین پر. یہ خصوصیت ہے میرے نبی کی کہ اللہ نے معراج کرائی ہے تو عرش کریم پر. اللہ نے یہ خصوصیت بھی میرے نبی کو دی جو باقی کسی نبی کو نہیں ملے گی، کہ کسی نبی کا دین محفوظ نہیں، ان کی شریعت محفوظ نہیں، ان کے طریقے محفوظ نہیں. لاؤ عیسائیوں سے ذرا پوچھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھاتے کیسے تھے، نہیں بتا سکتے. حضرت موسیٰ چلتے کیسے تھے، نہیں بتا سکتے. یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے. اللہ نے میرے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ بنایا، ایک ایک سنت کو محفوظ بنایا. میرے نبی کا چلنا بھی محفوظ، میرے نبی کا پھرنا بھی محفوظ، میرے نبی کا بیٹھنا بھی محفوظ، میرے نبی کا اٹھنا بھی محفوظ، صبح و مساء بھی محفوظ، لیل و نہار بھی محفوظ. میرے نبی کے جنگ و امن بھی محفوظ، میرے نبی کا سفر و حضر بھی محفوظ، میرے نبی کا مسکرانا بھی محفوظ، میرے نبی کا بولنا بھی محفوظ، میرے نبی کا کنگا کرنا بھی محفوظ، میرے نبی کا کھانا پینا بھی محفوظ، میرے نبی
سوتے کیسے تھے محفوظ ہے، چلتے کیسے تھے محفوظ ہے، کھاتے کیسے تھے محفوظ ہے، سرما کیسے لگاتے محفوظ ہے، گندا کیسے کرتے محفوظ ہے، تیل کیسے لگاتے محفوظ ہے، کپڑے کیسے پہنتے محفوظ ہے، نبی کا جوتا کیسا تھا محفوظ ہے، نبی کی سواریاں کیسی تھی محفوظ ہے، نبی کے تیر کیسے تھے محفوظ ہے، نبی کی تلواریں کیسی تھی محفوظ ہے، نبی کی زرہ کیسی تھی محفوظ ہے، نبی کی نماز کیسی تھی محفوظ ہے، تہجد کیسے تھی محفوظ ہے، نبی نے حج کیسے کیا محفوظ ہے، نبی نے روزہ کیسے رکھا محفوظ ہے، نبی نے صدقہ کیسے کیا محفوظ ہے، نبی کا بولنا کیسا تھا محفوظ ہے، گھر میں آتے کیسے تھے محفوظ ہے، جاتے کیسے تھے محفوظ ہے، مسجد میں آتے کیسے تھے محفوظ ہے، جاتے کیسے تھے محفوظ ہے، نبی کا بدر کیسا تھا محفوظ ہے، نبی کا احد کیسا تھا محفوظ ہے، نبی کا تبوک کیسا تھا محفوظ ہے، نبی کا حنین کیسا تھا محفوظ ہے، نبی کی صفات کیسی تھی محفوظ ہے، نبی کی جماعت کیسی تھی محفوظ ہے، نبی کی ہجرت کیسی تھی محفوظ ہے، نبی کی معراج کیسی تھی محفوظ ہے، نبی کا بچپن کیسا تھا محفوظ ہے، لڑکپن کیسا تھا محفوظ ہے، نوجوانی کیسی تھی محفوظ ہے، جوانی کیسی تھی محفوظ ہے، بڑھاپا کیسا تھا محفوظ ہے، نبی زمین پہ چلتے کیسے چلتے محفوظ ہے، نبی دنیا سے گئے کیا ہوا محفوظ ہے، 63 سالہ زندگی کو رب العزت نے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر دیا، یہاں تک کہ ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ نبی کی ساری زندگی داڑھی مبارک کے 18 بال سفید ہوئے تھے محفوظ ایک ایک ادا سنو، نبی کی ایک ایک سنت محفوظ ہے، باقی کسی نبی کی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ باقی کسی نبی کو نبی جیسے صحابہ نہیں ملے تھے، جیسے میرے نبی کو صحابہ ملے ایسے کسی نبی کو بھی۔ آپ دیکھیں یہ بچے تلاوت کرتے پڑھتے لا تأمنا، لا تأمنا پڑھتے نون پر غنہ پر جناب ہونٹ بول کرتے ہیں۔ استاد جی یہ ہونٹ کیوں بول ہوئے ہیں؟ ہونٹ تو جب ضمہ ہو آگے باؤں ساکن ہو ہونٹ وہاں بول ہوتے ہیں، قالو اجرمو کانو، یہ لا تأمنا ادھر ہونٹ بول کرنے کا استاد جی کون سمجھ رہے ہیں؟ شاگرد سوال کرتا ہے استاد سے، استاد آگے سے جواب دیتا ہے بیٹا ادھر مخرج وخرج نہیں، قانون وانون نہیں چلے گا، بلکہ 1400 سال پہلے 1400 سال پہلے آمنہ کے درہ یتیم نے لا تأمنا پڑھا تو نبی نے جب لا تأمنا پڑھا تو نبی کے ہونٹ مبارک گول ہوئے، صحابہ نے اتنی ادا بھی محفوظ کر کے امت تک پہنچائی۔ کسی نبی کی شریعت محفوظ نہیں تو میں میرے نبی جیسے یار بھی نہیں ملے، جیسے میرے نبی کو ملے، جیسے جانشار نبی کے، جیسے وفادار نبی کے، جیسے چوکیدار نبی کے، خدا کی قسم ایسے کسی کے نہیں۔ یہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے چلے،
زندگی سے